یہ مسل کی جنگ بنائی ہوئی ہے جو اہل بیت اطہار کا نام لے شیعہ، یعنی ہم نے ان کو مسلک میں جانچنے کی ناکام کوشش کی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اٹک والو، ان کی محبت شیعت نہیں، ان کی محبت سنیت بھی نہیں، ان کی محبت دیوبندیت بھی نہیں، ان کی محبت وہابیت بھی نہیں، ان کی محبت تو امامیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ ختم کر کے مجھے کھڑا ہو کے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، نہیں سمجھے یار، یہ ایمان کی اصل ہے۔ ان کے بغیر لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دیتے رہو، محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دیتے رہو، نہ ایمان کامل ہوتا ہے، نہ دین کامل ہوتا ہے، نہ اسلام کامل ہوتا ہے جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے لیتے۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس گھر کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میں پوری دنیا میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں یہ پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، میں یہ دلائل کے انبار لگا کے کہتا ہوں، در اہل بیت پہ جھک جاؤ، اور آج جھکنا ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گے۔ قیامت کے روز جب لوائے حمد، وہ علم، وہ جھنڈا، وہ پرچم جب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پاک زہرا کی آمد پہ انبیاء کرام کی گردنیں دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ علی ولی اللہ کی پرچی چیک کی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پل صراط سے گزرو گے، علی ولی اللہ کے نعرے کے بغیر جب کوئی گزرے گا نہیں، کسی کو گزرنے دیے گا نہیں، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گے۔ نہ ہوگا۔ ان کو شیعہ سنی سے نکل کر سمجھنے کی کوشش کرو، اور میں آپ کو جنمن بات بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہے، ان کا مفہوم دینے لگا ہوں، نچوڑ دینے لگا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اور آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے۔ میں دنیا میں اثر سنیت کا چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یار لوگوں نے جو سنیت کا چہرہ بگاڑ کے پیش کیا نا، جب اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑے گئے اس ممبر، اس سٹیج پہ، آپ کے دل میں سنیوں کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے دنیا کو بتایا ہے، دنیا کو کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں، سنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ اس لیے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ نچوڑ دینے لگا ہوں۔ بے شمار حدیث ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اہل بیت اطہار کو ماننے کی ایک پہچان بیان کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بات ویسے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، یہ میری بات ہے، کوئی بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، مولوی صاحب لڑائی نہ کرے، اس پہ اختلاف کا حق ہے، میری اپنی یہ تحقیق یا میری سوچ ہے۔ کبھی کبھی میں جب رات کو سوتا ہوں یا لیٹتا ہوں، میں نے کئی ایسے مناظر دیکھے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے 1-2 سال پہلے جب یہ کرونا یعنی کووڈ 19
اس کی وبا پھیلی، بڑے عروج پہ تھی، تو بڑے بڑے محبت کے دعوے دار چھوڑ گئے، سوشل ڈسٹنس پہ آ گئے، وہ بیویاں چھوڑ گئی، بال بچے چھوڑ گئے، بھائی بہنیں چھوڑ گئی، سوشل ڈسٹنس. کیوں؟ کہ جان بڑی پیاری ہے. اب اس سال کی بات نہیں کر رہا، اس سے پچھلے سال کی، جب یہ پورے عروج پہ تھا، جب لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن، بڑی سختی، لوگ ڈرے ہوئے، گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے، ایسے حالات میں میں نے جب 21 رمضان کا دن دیکھا نا، اللہ باللہ تاللہ، میں نے سوچا مولا یہ شیعہ قوم کس مٹی سے بنی ہے. 21 رمضان کو آپ نے باہر نکل کے کوئی SOP نہیں، کچھ نہیں تھا، دنیا کو باہر نکل کے شیعہ قوم نے ایک پیغام دیا، اور یہ میں سنی ہو کر کہہ رہا ہوں، آپ نے دنیا کو میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ جان بڑی پیاری ہے مگر علی جان سے بھی پیارا ہے. آپ نے فقط کھوکھلے نعرے نہیں لگائے تھے، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا. تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو سمجھ مجھے آئی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں مولا اگر یہ شیعہ قوم بھی نہ ہوتی تو اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا کون؟ ان کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، ان کا ذکر ہمارا، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. میں ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بڑا محتاط ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر مخلوق ہی کرتی ہے نا. یارو ہم اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں. ملائکہ اللہ کی مخلوق، اللہ کا ذکر کرتی ہے. شجر و حجر، چرند پرند، ساری کائنات جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے نا. اللہ خود اللہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، مخلوق کا محتاج ہے. بندے ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، ملائکہ ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، شجر و حجر ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا. ذکر حسین نہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ انسانوں کا محتاج ہے، نہ ملائک کا، نہ شجر و حجر کا. جب سے خدا ہے نا تب سے ذکر حسین ہے، جب تک وہ رہے گا ذکر حسین رہے گا. یعنی کہ ان کا ذکر ہمارا محتاج نہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی جب رات کو دیکھتا ہوں، منظر دیکھتا ہوں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 10 محرم کو ہاتھ میں برگر اور پیزا اور پیپسی پکڑی ہوئی ہے. اب جو 10 محرم کے دن برگر اور پیزا پکڑ کے کھا رہے ہیں، میں اس کو حرام نہیں کر رہا. انہیں کیا پتا کہ زینب کون تھی اور حسین کسے کہتے ہیں. مجھے اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانے والے شیعہ نظر آئے، اہل بیت کے غم میں رونے والے شیعہ نظر آئے. میں یہ جینوین بات بتا رہا ہوں، میں یہی تو بات کرتا ہوں، یہی بات کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماون. میں ڈنڈی نہیں مارتا، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. 1400 سالوں میں اہل سنت کی امہات الکتب میں جو کچھ چھپایا گیا تھا نا، میں نے کھول کے دکھایا ہے. تو یہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس گھر کو ماننے کی میرے آقا نے ایک شرط بیان کی. یہ بیان کر کے پھر میں موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. تمہید ختم. میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو ماننے کی جو شرط ہے، ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھایا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں شیعہ. اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں. نہ دیوبند، نہ اہل حدیث، نہ سخی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ متقی، نہ پرہیزگار، نہ حاجی. جاگو ذرا. جی آقا سنو اٹکوا لو. میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے. جی آقا. وہ مجھے کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بتائے.
میں اس کا عقیدہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے دکھاتا ہوں. کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں, کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں, کسی نے آپ تک سنیت پہنچائی نہیں. میں سنیت دکھانے آیا ہوں, میں سنیت پہنچانے آیا ہوں. کربلا کے ریگزار میں شیعت اور سنیت اکٹھی تھی اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی. اس لیے جو آپ کو لخت لخت کرنا چاہتے ہیں, جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں, دو عظیم قوتیں ہیں, سنی اور شیعہ, اور پایا یہ سنی اور شیعہ ملے. ایک شیعہ لیڈر تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح, شیعہ لیڈر, سنی بھی ساتھ, دیوبند بھی ساتھ, اہل حدیث بھی ساتھ. شیعہ سے اتنی نفرت نہ جس کو اور کچھ نہ کرے کم از کم پاکستان چھوڑ جائے. اس لیے کہ نعرہ لگائے گا ذکی حسین کے صدقے میں دل کی مراد پائے گا. نعرہ یہ میرا ایک میسج ہوتا ہے, میسج میں نے چھوڑ دیا. ابھی میں 1.5 گھنٹہ وہ کر کے آیا ہوں. ابھی میں نے اب آگے آ گیا, ابھی 1.5 گھنٹہ لیکچر دے کے آیا ہوں. اب میں نے تمہید چھوڑ دی, پیغام چھوڑ دیا. اب میں موضوع پہ آنے لگا ہوں. سارا سال یاد رکھیں گے, آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں, اتنی دور سے چل کے آیا ہوں. میں جو کچھ سناؤں گا نا, مجلس پاک سے اٹھ کے کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی میرا بیٹا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ایف باٹنا نہ کرے, میں باہر نکلوں گا, مجھ سے ملے, میں حوالہ دکھا کے جاؤں گا. بعد میں فطور نہ ڈالے. سنیت بتاؤں گا, سنیت پہنچاؤں گا, سنیت ہی سناؤں گا. سورہ الاعراف آیت نمبر 157, اب توجہ میری طرف رکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتباع کرو, یا جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نبی کی, اس رسول کی, اور یہ نبی جو ہے یہ نبی امی ہے. میرا ساتھ دینا ہے, نبی امی. آقا علیہ السلام کی اتباع کی جب اللہ نے بات کی تو ساتھ نبوت کے امیت کو جوڑ دیا کہ اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, اس کو رہبر ماننا ہے, لیڈر ماننا ہے, مرشد ماننا ہے, امام ماننا ہے, ہادی و مہدی ماننا ہے, جو نبی امی ہے. کون سا نبی بولے ذرا, نبی امی. اچھا, امی کا یار لوگوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ, ان ایجوکیٹڈ, ان پڑھ نبی معاذ اللہ. اسر آپ کے گاؤں میں کوئی سکول ہے؟ بولو یار, اللہ سلامت رکھے. ذرا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. سکول میں کوئی ایسا ٹیچر یا استاد ہے جو ان پڑھ ہو؟ بولو یار. بابا جی فرما رہے ہیں پڑھے لکھے, اس کا مطلب ہے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا رکھتے ہیں, ان پڑھ نہیں. یعنی سکول کی انتظامیہ کا جو صدر ہے اس میں بھی اتنی سینس ہے, اتنا نالج ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا رکھتے ہیں, ان پڑھ نہیں. تو قرآن کھولیں ذرا, ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ اللہ کہہ رہے سونیا میں نے تجھے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے خود اگر ان پڑھ تھے تو پڑھایا کیسے؟ بولے یار. اب میں اور آسان کر دے تو میں نے سمری دینی ہے ایک نقطہ. ان کو اس لیے مغالطہ لگا کہ حضور ان پڑھ ہیں, اس لیے چونکہ وہ دنیا میں آ کر کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے, کسی سکول سے نہیں پڑھے, کسی استاد سے نہیں پڑھے, اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہو گیا. الرحمن علم القرآن, اللہ نے پڑھا کے بھیجا. بولو یار, اگر دنیا میں آ کے کسی سے پڑھتے تو وہ تو ان کا استاد ہو جاتا. اوے مولوی جی, اوے جبریل کو میرے مصطفیٰ کا استاد کہنے والوں, او جبریل تو اس گھر کے بچوں سے آ کے ٹیوشن لیتا ہے. اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. اس کا مطلب ہے ان کو مغالطہ اس لیے لگ گیا کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ ہے
وہ دنیا میں آ کے پڑھا جو نہیں. میں نے ایسا آپ کو دے کے جانا ہے, یہ موضوع سارا سال یاد رکھنا ہے. آپ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے. ابھی بات شروع ہوئی, اس کا مطلب ہے اتباع کی شرط ہے, اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اتباع اس کی کرنی ہے, امام اسے ماننا ہے, لیڈر اسے ماننا ہے, ہادی اسے ماننا ہے, مہدی اسے ماننا ہے, خلیفہ اسے ماننا ہے, مرشد اسے ماننا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو, جو دنیا میں کسی سے, جس کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو, اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو. تو حضور علیہ السلام دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے, اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے, اس لیے لوگوں کو پڑھایا, تعلیم دی, لوگوں کے اخلاق سنوارے, کردار سنوارے, اشرف المخلوقات بنایا. یہاں تک سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں جی امی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا, اس کو سوائے اپنی ماں کی گود کے, یعنی مادری زبان جسے کہتے ہیں, مادری زبان, اس کے علاوہ اسے کوئی علم نہیں ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں امی. مادری زبان جانتا ہے, اگر ماں اس کی اردو جانتی تھی تو اسے اردو بولنا آ جائے گا, بے شک تعلیم حاصل کرے نہ کرے. اگر وہ انگلش جانتی تھی تو اسے انگلش بولنا آ جائے گا, بے شک وہ تعلیم حاصل کرے نہ کرے. وہ ماں کی گود سے جو کچھ ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. آؤ ذرا تاجدار کائنات کی امی کا پتہ کریں. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو. کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے کہ شیعہ کی مجالس میں ذکر محمد نہیں ہوتا. اصل میں کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں, وہ ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے. یہ تم نے دو کیا ہوا ہے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. کسی ایک کا ذکر کرو سارے شامل ہو جاتے ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کہ آقا آپ کے بچپن میں میں آپ کو ایک رات ملنے کے لیے آیا, آپ گہوارے میں تھے, جھولے میں تھے, بگوڑے میں تھے. میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور میری نظر آپ کی مشت مبارک یعنی انگلی مبارک پر پڑی. جدھر جدھر آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے آسمان پہ چاند رقص کرتا تھا, ناچتا تھا آپ کی انگلی کے اشارے پہ. میں بڑا حیران ہوا. آگے جملہ سنے آمینہ کے لال کا. میرے آقا فرماتے چچا عباس آپ ذرا سی بات پہ حیران ہو گئے, اللہ کی عزت کی قسم جب میں اپنی ماں حضرت آمینہ کی گود و بطن میں تھا تو لوح محفوظ پہ جب قلم چلتا تھا اس کی بھی آواز سنا کرتا تھا. اور علم کسے کہتے ہیں. اور جب نور ٹرانسفر ہوا حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں میرے حوال بدل گئے. میں پتھر پہ قدم رکھتی پتھر نرم ہو جاتے, میں باہر دھوپ میں نکلتی تو بادل کے ٹکڑے سایہ فگر ہو جاتے. بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا. میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو پانی خود چل کے اوپر آ جاتا. میں رات کو سوتی, جب صبح بیدار ہوتی تو ایسے پھل پاتی اپنے سرہانے جو کائنات میں نے دیکھے ہی نہیں تھے. اب میں اگلا نقطہ دینے لگا ہوں. امی کا ایک معنی ہوتا ہے, یہ امن سے نکلا ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے کہ عربی کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, مادہ جس سے الفاظ نکلتے ہیں. وہ مادہ جن الفاظ میں بھی پایا جائے معنی سیم رہتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں. علم, عین لام اور میم, یہ روٹ ورڈ ہے. علم, یہ عین لام اور میم, یہ تینوں حروف آپ کو جہاں جہاں بھی نظر آئیں گے معنی جاننا ضرور ہوگا. یعنی علم سے ہے معلم, عین لام میم, علم پڑھانے والا. علم سے متعلم, عین لام میم, علم پڑھنے والا. علم سے عالم, علم جاننے والا. علم سے علامہ, علم سے معلوم. اب امن کا معنی قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, لغت پڑھیں. میں مختصر کر رہا ہوں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. اب امن کا معنی ہوتا ہے اصل, مبدا, اوریجن, بگننگ.
آغاز، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، اسے کہتے ہیں امن۔ اب قرآن بھی کہتا ہے بڑی خاص بات، توجہ، سائنس بھی کہتی ہے کہ اس زمین پہ پانی پانی تھا۔ جو پہلی بستی بنی نا، پہلا زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا، وہ تھا شہر مکہ کا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 192، 192 کھولیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ تنبیہ کریں ام القریٰ والوں کو، یعنی ان پڑھ کی بستی والوں کو نہیں، اس کائنات کی ابتدا والے، بگننگ، آغاز۔ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یار، یعنی قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ۔ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ام، قرآن کا آغاز، ان پڑھ قرآن نہیں، قرآن کی ابتدا۔ جتنے علوم ہیں وہ لوح محفوظ سے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن اسے کہتا ہے ام الکتاب، کتاب کی ام، ان پڑھ کتاب نہیں۔ ماں کو پتا کیوں امن کہتے ہیں؟ ماں بھی اس لیے امی ہے، یا ماں اس لیے ام ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، بچے کی بگننگ ماں سے۔ تو امن کا معنی ہوا ابتدا اور اصل، سمجھ گئے؟ اب آؤ اس آیت پہ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں اتباع کرو اس رسول کی، اس نبی امی کی۔ کائنات کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے آغاز کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے اوریجن کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے مبدأ کا نام مصطفیٰ ہے۔ سونیا، سب سے پہلے اپنے نور سے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے نور سے چاند کو بنایا، پھر تیرے نور سے سورج کو بنایا، پھر تیرے نور سے جنت کو بنایا، پھر تیرے نور سے ساری کائنات کو بنایا، اس لیے کہ تو نبی امی ہے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اتباع کی شرط امی ہونا۔ حضور نبی امی، پہلا امی جس کی اتباع کرنی ہے وہ تاجدار کائنات، وہ امی، یعنی دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھے۔ اب دوسرا امی پیش کرتا ہوں، یہ ذرا اٹینشن ہو جائیں، بالکل الرٹ ہو جائیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی جامع الصغیر، اہل سنت کے چوٹی کے محدث بھی اور مفسر بھی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، 177، میرے آقا فرماتے ہیں علی اصلی، علی میری اصل ہے، علی میری اوریجن ہے، علی میرا مبدأ ہے، علی میری بگننگ ہے۔ جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا ہے، اسی نور سے اللہ نے مرتضیٰ کو بنایا۔ بلکہ ایک اور حدیث نہ دوں، بسم اللہ، ایک اور حدیث ذرا برداشت کر لینا، اہل سنت کی کتاب دے رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب، امام خازم، بڑی خاص بات، میرے آقا فرماتے ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے جبریل کو میرے مصطفیٰ کا استاد کہنے والوں، سنو حدیث مصطفیٰ تک والوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے سارے ملائکہ کو علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور سے پیدا کیا ہے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو کہ امی نہیں، نور ایک نہیں۔ اب وہ سنو حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، خاندان سے، میں اور علی ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور، ایک ہی وجود۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا۔
کسی کی اب بھی تسلی نہ آئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان، اہل سنت کے چوٹی کے مفسر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114، میرے آقا فرماتے خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک ہی نور، 2 امی ہو گئے، ورنہ ایک ایک امی پہ ایک ایک خطاب ہے، 2 امی ہو گئے نا جو دنیا سے آ کے نہیں پڑھے، تیسرا امی، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب امام عبد الرؤف المناوی، ان کی کتاب ہے اتحاف السائل، اس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا، صفحہ نمبر 44 میں حدیث موجود ہے، شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا، ساری زندگی میں سنیت ہی بتائی ہے۔ میرے آقا فرماتے اِنَّ فاطمہ تو ام ابیہا، میرے آقا فرماتے فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، ام کا معنی بھی سمجھایا میں نے، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آقا ساری کائنات کی تو ام آپ ہیں، ساری کائنات کی اصل آپ ہیں، اوریجن آپ ہیں، مبدا آپ ہیں، ساری کائنات آپ کے قدموں کے نور سے پھوٹی، آقا آپ کی بھی کوئی ام ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں مصطفیٰ کی ام کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کی اصل کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کے آغاز کا نام زہرا ہے، بگننگ کا نام، جڑ کا نام، روٹ کا نام، فاؤنڈیشن کا نام، بنیاد کا نام زہرا ہے، جس نور سے محمد کو اللہ نے بنایا ہے اسی نور سے پاک زہرا کو بنایا۔ یہ تو 3 تھے نا یار، یہ 3 تھے، اور آسان کر دیتا ہوں، اب 14 بتاتا ہوں، 14 بتاتا ہوں میں، 14 کے 14 ذرا اٹینشن ہو کے حوالے سنو، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، یہ کوئی 50-60 اہل سنت کی کتب میں حدیث آئی ہے، کسی میں کچھ الفاظ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ مولوی صاحب یہ نہ کہیں علامہ صاحب تو انج کہہ گئے کہ انج لکھے ہے، میں الفاظ مختلف اور بے شمار کتب میں حدیث میں سب کو جمع کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی، وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا، ہائے 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 ہائے، سنو ذرا حدیث، میرے آقا فرماتے کنت انا وعلی وفی روایت وفاطمہ وعلی وحسن وحسین وفی روایت وعلی ابن حسین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسیٰ القاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ اور سنو ٹکوالو حدیث، سنو میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا ایک نور تھا۔ بڑی خاص بات ہے بھائی، ابھی تو وہی کچھ نہیں، جی 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 بسم اللہ، بلند جواب دے سو، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، کے دشمن دلانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 14 کے 14 ایک سنگل نور میں تھے، اور جب کچھ نہ تھا
ہوئے ہوئے کہتے ہیں علی بچیاں سے ایمان لائے اپایا او ایمان نہیں ہو اعلان ہے. میں ایک حدیث نہ دوں آپ کو, میں ایک حدیث دیتا ہوں ذرا پتہ تو کریے. میں ایک حدیث دیتا ہوں ذرا دل پہ لکھ کے جائیے گا. یہ ماشاءاللہ فیضی صاحب اس کو لائیو چلا رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ جہاں بھی اس علاقے میں آتا ہوں ماشاءاللہ یہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے, کاروبار میں, عزت میں, اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے, ان کو سلامت رکھے. یہ بھی ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے, یعنی ادھر تبلیغ ہو رہی ہے, یہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ذرا ان کی صحت کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیں. امام دہلوی, ان کی کتاب ہے المسند الفردوس, اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں. میں قصہ نہیں سنا رہا, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں 5066 5066 یا 5066. یہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. آؤ ذرا آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو. میرے آقا حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق ہی نہیں کی, صرف ارواح کو جمع کیا. انبیاء کرام کی, کن کی؟ انبیاء کرام کی, پہلے سے لے کے آخری تک جن کو بھیجنا تھا سارے نبی سامنے. ذرا جاگنا ہے آپ نے, سارے نبی. اب سنو ذرا اللہ کا خطاب. اللہ نے خطاب کیا, اللہ نے فرمایا آنا ربکم, سنو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا. ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے. اور جملہ اگلا سنو ذرا, یہ بھی مائنڈ میں رکھنا کہ خطاب نبیوں سے ہو رہا ہے. ھذا محمد نبیکم, اگلا جملہ سنیں, ھذا علی امیرکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے, تمہارا نبی بھی ہے, اور مولا, نہ نبی نہیں مولا بھی ہے. اب سنو اگلی بات. ہائے ہائے ہائے, اوے یا علی مدد پہ اعتراض کرنے والوں, اوے نبیوں کے مددگار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. خیبر میں نبیوں کے نبی, سرتاج الانبیاء, جان کائنات, روح کائنات, امام الانبیاء, جن کے قدموں کی طفیل دنیا میں اللہ نے نبی بھیجے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے اعلان نہیں کیا تھا خیبر کے روز, ادرکنی یا علی ابن ابی طالب, علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. یعنی انبیاء کرام جو ہیں, انبیاء کرام میں اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. فرمایا علی نبی نہیں, نبی تم ہو لیکن یہ تمہارا مولا ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے. اور مولا کہتے ہیں مددگار کو. اب اگلی بات, اس کا مطلب ہے کہ یہ تب سے ہیں جب سے وہ ہے. اب اللہ نے شرط لگا دی, اتباع ان کی کرنی ہے جن کی شان امیت کا تمہیں پتا ہو. اب میں قرآن سے ایک آیت آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بات قرآن پہ سے کرتے ہیں نا, نہ کسی مولوی صاحب کی بات, نہ کسی محدث کی بات, اللہ کی بات. سورہ دہر بات ہو رہی ہے اتباع کی, کہ اتباع کن کی کرنی ہے, یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. سورہ دہر, اس کی آیت کا نمبر 24, 24. کون سا 24 آیت کا نمبر ہے 24. آؤ اللہ نے کیا کہا. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو, اس کی اتباع نہیں کرنی, اس کو رہبر نہیں ماننا, اس کو ہادی نہیں ماننا, اس کو مہدی نہیں ماننا, اس کو مرشد نہیں ماننا. مولا کس کو؟ جو پہلے گناہ کر چکا ہو اور کافر رہ چکا ہو. نہیں سمجھے بات.
جس نے نہ پہلے کبھی گناہ کیا ہو نہ پہلے کبھی کفر کیا ہو. یہ قرآن کا فیصلہ. ہاتھ جوڑ کے کہ جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے امام اسے ماننا ہے, ہادی اور مہدی اسے ماننا ہے جس نے پہلے کبھی نہ گناہ کیا ہو زندگی میں نہ کبھی کفر کیا ہو. یار لوگوں نے تو ایسے کو امام بنا لیا, ایسوں کو امام مان لیا جو اعلان نبوت کے بعد بھی کئی برس لات منات کے آگے پڑے رہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے ہم کو بتا دیا اتباع اس کی کرنی ہے. لائق اتباع وہ ہے جس نے نہ کبھی گناہ کیا ہو نہ کبھی لات منات کی پوجا کی ہو نہ کبھی شرک کیا ہو نہ کبھی شراب پی ہو نہ کبھی زنا کیا ہو. اور گناہ کسے کہتے ہیں یار؟ نہ گناہ کیا ہو نہ کفر کیا ہو. ایک شرط اگلی بتاتا ہوں, سورہ جاسیہ آیت نمبر 18. آیت نمبر 18 سنیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے خبردار اس کی اتباع نہیں کرنی, اس کو امام نہیں بنانا, اس کو ہادی رہبر لیڈر نہیں ماننا. مولا کس کو؟ جو جاہل ہو. اس کا مطلب ہے امام وہ ہوتا ہے, اتباع کے لائق وہ ہوتا ہے جو امی بھی ہو, بولو یار, کبھی گناہ نہ کیا ہو کبھی کفر نہ کیا اور جاہل نہ ہو, دنیا کے سارے مسائل بھی جانتا ہو, علوم بھی جانتا ہو, فنون بھی جانتا ہو. یار ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. جو سارے علوم فنون جانتا ہو اسے امام ماننا ہے. اچھا دور صدیقی پڑھے, دور فاروقی پڑھے, دور عثمانی پڑھے, تینوں خلفاء جو پہلے گزرے ہیں ان کے ادوار پڑھے. جب بھی کوئی علمی طور پہ پھنسا ہے نا, نکلنے کے لیے اس کو ایک ہی گھر نظر آیا ہے, وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. بلکہ میں اہل سنت کی کوئی 150 کتابیں آپ کو دیتا ہوں. جب بھی دوسرے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب بھی وہ فیصلہ کرتے اپنے علم کے مطابق, اپنی فہم کے مطابق, اپنی بصارت کے مطابق, وہ اپنی بصارت کے مطابق فیصلہ اپنے مطابق ٹھیک کرتے. اور مولوی یہ نہ کہتے کہ گستاخی ہو گئی. میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں, فیصلہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کرتے لیکن فیصلہ وہ درست نہ ہوتا. جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے وہ فیصلہ کرتے درست. جب فیصلہ درست مولا فرماتے تو سنو حضرت عمر بن خطاب کو ماننے والوں, اوے ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے؟ جب فیصلہ درست ہوتا کہتے لولا علی لہلک عمر, علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ کہا کرتے تھے مولا کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, سبا کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا. کلمہ یکسمان نعرے حیدری. بلکہ فرمایا کرتے تھے کان یتعوذ باللہ, بلکہ کہا کرتے تھے مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں مولا علی علیہ السلام کے گھرانے کے کسی بچے سے بھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو تو اس نے جواب نہ دیا ہو, کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آئے مان لوں گا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حدیث, آقا علیہ السلام فرماتے العلم ستۃ اسداس فعلی من خمسۃ اسداس. سنو ذرا یاد, میرے آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ 6. 5 کے 5 اٹھا کے علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیے, اور جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے نا, توجہ,
اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ سنو، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما من حرف الا له ظہر و بطن و ان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا، اور قرآن کے ایک ایک حرف کا، لفظ کا نہیں، حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور حضور کے بعد پوری دنیا میں جو قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر کا اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اگلی سنو، حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں صرف 2 ہی ہستیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ جنہوں ممبر پہ اعلان کیا ہو، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ایک ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور لوگ آگے سے کھڑے ہو کے پوچھتے بھی تھے، وہ میں سنا نہیں سکتا، میری مائیں بہنیں باجیاں بھی سن رہی ہیں، پوچھتے بھی تھے اور مولا جواب بھی دیتے تھے۔ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علی علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہے اور فرما رہے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فإنہ من لیس من آیات، قرآن کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی، نازل حضور پہ ہوا ہے قرآن، جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی۔ میرے مولا سے بڑا کوئی قرآن کا عالم نہیں۔ حضور نے فرمایا عالم من بعدی علی ابن ابی طالب، میرے بعد سب سے بڑا صاحب علم اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر مولا کے علم پہ میں صرف احادیث کے متن ہی پڑھنا شروع کر دوں نا، ترجمہ بھی نہ کروں تو فجر ہو جائے گا۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی نے آج تک کیا، جو خود کو علی سے بڑھ کر سمجھے کہ میں بہت زیادہ علم والا ہوں۔ ایک روز جبریل امین نے آزمائش کے لیے پوچھا، انسانی صورت میں آگے اللہ کی اجازت سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، مولا اجازت دے علی کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا رانجھا کر لے راضی، شوق کر لے پورا۔ آگے وہ انسانی صورت میں، علی آپ کا دعویٰ ہے آپ زمین اور آسمان کے راستوں کا علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، دنیا میں ساری کائنات آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ساری کائنات کا آپ کے پاس نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، آپ صاحب بصیرت بھی ہیں، صاحب بصارت بھی ہیں، بتائیں اینا جبریل، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ فناظرت الی السماء یمینا و شمالا، میرے مولا نے ایسے نظر گھمائی، فرمایا مصطفیٰ کے دروازہ علم کا امتحان لینے والے سون جبریل اس وقت نہ عرش پہ ہے، نہ شرق میں نہ غرب میں، جو سوال کرنے والا ہے وہی جبریل ہے۔ کہ اتنا علم، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امام اسے ماننا ہے، اتباع اس کی کرنی ہے جو علم والا ہو، جو میں ایک حدیث دیتا ہوں تاکہ اور ہی بہت ہی کلیئر ہو جائے، کلیئر کٹ۔ امام ابن اسحاق کی تاریخ دینے لگا ہوں، جلد کا نمبر 45 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 9763۔ کسی کو حدیث چاہیے تو میں دکھا سکتا ہوں، سنو ذرا میرے آقا کا فرمان سنو۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی، میرے آقا فرماتے علی میں نے
تجھ کو اپنے اور اپنی امت کے درمیان حق کا علم بنا دیا ہے، حق کا پرچم بنا دیا، کسی کو علم سے تکلیف ہو، حق کا پرچم بنا دیا ہے، حق کا مینار بنا دیا ہے۔ اور آگے جملہ سنیں، جملہ تو اگلا سننے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ۔ یہ حدیث میرے موبائل میں پڑی ہے، کسی کو چاہیے ابھی دکھاتا ہوں۔ میں کسی کے مروڑ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی جو میرے بعد تیری اتباع نہ کرے گا، جو میرے بعد تجھے امام نہ بنائے گا، جو میرے بعد تجھے ہاتھی مہدی رہبر لیڈر نائب جانشین نہ بنائے گا، وہ کفر کرے گا۔ اب بھاگو، کدھر بھاگنا ہے؟ جو علی کی اتباع نہیں کرتا، ایسے ہی نہیں۔ میرے آقا نے عمار ابن یاسر کو کہا تھا، میرے آقا نے عمار ابن یاسر کو فرمایا تھا عمار اگر سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی اکیلا کسی صراط، کسی منہاج، کسی طریق پہ جا رہا ہو، تو کثرت کو نہ دیکھنا، کثرت کو، علی کی اتباع کرنا، جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب بھائیا کثرت حق ہونے کی دلیل نہیں، کثرت فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس کا نانا جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دیں اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کثرت سے خائف نہیں ہونا، کثرت نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم کے پاس تھا، کثرت یزید پلید کے پاس تھی، حق مولا حسین کے پاس تھا۔ اور اگلا جملہ سنیں حدیث مصطفیٰ کا، سینے ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ جامع ترمذی دینے لگا ہوں، اہل سنت کی 6 سب سے بڑی کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، اس کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی۔ جو خود کو سنی کہے ترمذی کو نہ مانے، سنی ہی نہیں۔ سنیں ذرا، میرے آقا فرماتے اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا۔ ہائے ہائے ہائے، اٹک والو سنو فرمان مصطفیٰ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا تو حق کو ادھر موڑ دے، تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے۔ یار حضور علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو چلانا۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، میرے آقا نے فرمایا مولا جدھر علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ۔ اوے پایا علی نے نہیں اتباع کرنی حق کی، حق نے اتباع کرنی ہے علی، اس لیے کہ میرے مولا سراپا حق ہے، سر سے پاک پاؤں تک حق ہے، علی کا بولنا حق ہے، علی کا اعلان حق ہے، علی کا وجود حق ہے، علی کا مسکان حق ہے، علی کا کلام حق ہے، علی کا حکم حق ہے، علی کا امر حق ہے، علی کا گھرانہ حق ہے، علی کی اولاد حق ہے، علی جو فرما دے وہی حق ہے۔ علی حق کا محتاج نہیں، حق علی کا محتاج ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے اب میں قرآن مجید فرقان حمید سے اگر آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سناؤں، اس کے لیے مجھے بڑا ٹائم چاہیے، بڑا وقت چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28، سورہ احزاب آیت نمبر 1، آیت نمبر 48، سورہ الانعام آیت نمبر 152، گھر جا کے پڑھ لینا قرآن مجید میں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ ساری صفات، ساری کوالٹیز، یعنی محسن کسے کہتے ہو؟ وہ مستری جو مکان بنائے وہی ہوتا ہے نا، خطیب جو خطاب کرے، نعت خواں جو نعت پڑھے، مصور جو تصویر بنائے۔ اس کا مطلب ہے جو کوالٹیز ریکوائر ہوتی ہیں وہ پائی جائیں تو کامل ہوتا ہے بندہ۔ اس لیے اتباع کے لیے جو اللہ نے صفات بیان کی، جو
लवाजमात बयान किए, जो क्वालिटीज बयान की हैं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, 14 के अलावा कोई 15वां दिखा, मैं उसे भी इमाम मान लूंगा। बता, सारी जिंदगी कभी लात मनात की पूजा की हो, बल्कि मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, बल्कि अहमद रजा खान बरेलवी, ओ बरेलवी हो, अहमद रजा खान बरेलवी भी रवायत करते, फतावा रिजविया में ये रवायत, वो कहते जब लोगों को भी नमाज का पता भी नहीं था ना, नमाज कैसी होती है, नमाज किसे कहते हैं, वो कहते 3 नमाजी थे टोटल, एक इमाम था, इमाम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, 2 मुक्तदी थे, एक पाक खदीजतुल कुबरा थी और दूसरा अली इब्न अबी तालिब था। इसका मतलब है पहले ऐलान, मैं ऐलान की बात कर रहा हूं, मोमन ये तब से है, मैंने बताया जब से वो है, मैं ऐलान की बात कर रहा हूं, ऐलान में पहले मोमिन अली और नमाज में पहले नमाजी अली। आप कोई जहत बता दे मुझे, पहले मुजाहिद अली, यारो पहला जलसा, पहली मजलिस, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई सियासत बरी पड़ी है। मेरे और आपके प्यारे आका मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया, अली खाने का एहतमाम कर, मजलिस का एहतमाम कर। जब बच्चा होता है तो घर बच्चे का होता है कि बाप का? तो बोलो यार, बाप का। घर अली का तो नहीं था, घर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हजरात, इस्लाम की पहली मजलिस, चलो किसी को मजलिस से प्रॉब्लम हो, पहली महफिल, पहला जलसा, खतीब का नाम मोहम्मद मुस्तफा, मुखातबीन कुफारे मक्का, बम काम कसरे अबू तालिब। अल्लाह के दीन का पहला जलसा, पहली मजलिस, पहली महफिल, पहले जलसे, पहली मजलिस के बानी का नाम अबू तालिब है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माल खर्च करने का वक्त है फिर भी ये नहीं समझे यार, जब जान देने का वक्त आया फिर भी ये, जब अल्लाह के दीन के लिए जान लेने का वक्त आया, जब दुश्मनों ने ललकारा, जब गैरत को चैलेंज किया, जब मुस्तफा के नमूज पे हमले किए, तो फिर भी जो उठा है ना मुस्तफा के नमूज के लिए, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। कोई बंदा मौला को छोड़ के बदर, ओहद, खंदक, हुनैन, खैबर, कोई बंदा मौला को छोड़ के मुझे दिखाए कोई ज़ईफ रवायत भी कि किसी बड़े से बड़े काफिर ने आके चैलेंज किया हो, अली के अलावा कोई और उठाओ। नहीं समझे बात। इसका मतलब है कि जितनी डिमांड्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, ये 14 के 14 में पाई जाती है। मासूम भी है, पाक भी है, साहिबाने इल्म भी है, साहिबाने इल्म व दानिश भी है, पहले मोमिन भी है, दाई भी है, मुजाहिद भी है, शुजात में रखने वाले भी है, हिम्मत रखने वाले भी है, साहिबाने तहारत भी है, साहिबाने इस्मत भी है। जितनी डिमांड्स है ना इमामत के लिए, वो सारी की सारी सिर्फ 14 में ही पूरी होती है। इसीलिए तो मेरे हुजूर ने फरमाया था, जो कि अहले सुन्नत की कोई 50 किताबें, कि मेरे बाद जो इमाम होंगे वो 12 होंगे और 12 के 12 फातिमी होंगे। इसलिए कि जिस तरह कुरान की इत्तिबा हम करते हैं, बस क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ, वरना अभी मैं शुरू हुआ हूँ। जिस तरह कुरान की इत्तिबा करते हैं, तो कुरान की इत्तिबा इसलिए की जाती है कि सारी क्वालिटीज कुरान पूरी करता है।
قرآن پاک بھی ہے، قرآن حق بھی ہے، قرآن رہبر بھی ہے، قرآن ہادی بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، منزہ اور مصفہ بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو یار، اسی لیے حضور نے 14 کے ساتھ قرآن کو جوڑا نا، اہل بیت کو اور قرآن کو جوڑا کہ نہیں یار؟ بولو یار، جوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک کو پاک کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ قرآن لیں اور ساتھ انگریزی کی کتاب جوڑ دیں، اگر جوڑیں گے فتویٰ آ جائے گا، قرآن کا گستاخ، قرآن پاک تھا اور یہ ناپاک کتاب جوڑ دی، اب 2 قرآن پکڑیں، دونوں کو جوڑ دیں، آئے گا فتویٰ؟ ایک قرآن نیچے رکھے اوپر 3-4 رکھ دیں، آئے گا فتویٰ؟ ایک جیسے ہیں۔ اور بولو یار، اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جوڑا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی، اہل بیت کے سوا کسی کو نہیں نہ جوڑا، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑتا جو قرآن جیسا ہو۔ میں کہنے لگا ہوں، قرآن کے ساتھ، اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کے ساتھ وہی جڑتا جو قرآن جیسا ہو۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اے قرآن، اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چل دے نا کون تیرے جیسا ہے۔ قرآن نے کہا میں پرماننٹ پاک ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پاک ہوتا ہے، جب بند کر دیتے ہیں معاذ اللہ پھر پاک نہیں رہتا؟ اور بولو یار، پاک، قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک، بند ہو پھر بھی پاک، شیعہ نے اٹھایا پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا پھر بھی پاک، مسجد میں ہو تب بھی پاک، امام بارگاہ میں ہو تب بھی پاک، عیسائی نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک۔ قرآن پرماننٹ پاک ہے۔ ایک چیلنج کرنے لگا ہوں سینہ چوڑا کر کے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری بات کو رد نہیں کر سکتا۔ 14 کے علاوہ کوئی 15واں دکھا جو قرآن جیسا پرماننٹ پاک ہو۔ جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو 5 تن پاک کہتے ہیں یہ شیعہ کی ٹرم ہے، 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک کہنا چاہیے۔ یہ جو سب تن والے ہیں نا، ان سے لڑائی نہیں کرنی، ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ مولوی جی آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، آپ کی بہو کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی، ولادت کا وقت قریب آ جائے، تو ایمبولنس والے کو کال کرے، ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، اب گاڑی باہر کھڑی ہے، تو اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل۔ اور ڈرائیور پتا کیا کہے گا؟ ڈرائیور وہ کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تھوڑی، کوئی اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے ہیں، وہ پیدا ہونے والا بھی ناپاک ہوتا ہے، کرنے والی بھی ناپاک ہوتی ہے، جگہ بھی ناپاک، لباس بھی ناپاک، جب تک وہ نفاس سے نکل نہ جائے۔ اور کسی کے باپ کی جگیر نہیں شریعت، وہ شریعت دے رہا ہوں، کسی ولی غوث کتب اوپر تک چلے جائے، صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو، شریعت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر، جب تک طہارت نہ لے لے قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھا ہی نہیں، مولوی ہے اوقات ہی میری تے تیری۔ اور سارے تن پاک کے نعرے لگانے والوں، اور 13 رجب کا دن ہے، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے۔ اہل سنت کی 70 کتابیں نیٹ کے اوپر میرا لیکچر موجود ہے۔ جب ظہور کا وقت آیا گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر میں آ، مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ اور مصفہ اور
آواز آئی یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی بائی برتھ پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اوے من لے اے 14 اور نہیں تے باقی اور. اس کا مطلب یہ ہوا یہ پرماننٹ بات. میں سیاستہ نہ دے دوں آپ کو, بس آخری حدیث سناتا ہوں یار پھر صحیح سیاستہ دیتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا بلال ذرا اعلان کر مدینہ کی گلیوں میں, کوئی ضروری پیغام دینا ہے کل. یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے, اس لیے تو بین ہوتے تھے یار. وہ جیسے میں نہیں بین ہو جاتا ضلع حفظ آباد میں بین, لاہور میں بین, پابندی. یہاں تک کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شیعہ عالم اور ذاکر بلا لو, انہوں نہ بلاؤ. میں یہ منبر میں کھڑا کہہ رہا ہوں, اندر شیعہ بلا لو بڑے تو بڑا, انہوں نہ بلاؤ. کچھ سے پرابلم ہے نا. اب بڑی خاص بات حضرت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, میں آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے. میں نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ مجھے ذرا سرٹیفکیٹ دینے کہ مجھے سنی مان لیں. سنی کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت کے در کا نوکر ہو. حضرت بلال بین ہو جایا کرتے تھے, وہ لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. یار لوگ کہتے ہیں لکنت کی وجہ سے ہوتے تھے. اگر بات لکنت کی ہوتی تو غدیر سے پہلے ہوتے, غدیر کے بعد نہ ہوتے. یہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے, گل وچ پیڑا ہو تے پھکیاں ہو. میرے آقا نے فرمایا بلال اعلان کر. اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں, حضرات کل بروز جمعہ بمقام مسجد نبوی بعد از نماز عصر تاجدار کائنات اللہ کا بڑا اہم اعلان فرمانے والے ہیں. تمام حضرات وقت پر پہنچ جائے. اعلان ہو گیا. اب جمعہ کا دن بھی آ گیا, عصر بھی ہو گئی. ساری کائنات جمع, صحابہ کرام پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے جمع. میرے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. یہ سیاستہ دے رہا ہوں کہ ساری سنا رہا. میرے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا, جب تم ناپاک ہوتے ہو. ناپاکی سے پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ پیچھے فتوی نہ لا دینے مولوی صاحب, علامہ صاحب بے ادبی کر کے سے آبادی. ناپاکی کا مطلب یہ ہے جب ان پر غسل واجب ہوتا. جب غسل واجب ہو مرد پہ, قرآن پکڑ سکتا ہے اور بولو یار, نماز پڑھ سکتا ہے جب تک طہارت نہ لے لے. تو حضور فرماتے ہیں جب تم ناپاک ہوتے ہو پھر بھی مسجد نبوی میں آ جاتے ہو, تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی جاگو یار, کبھی کہ جملہ کہنے لگا ہوں. یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا, ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو. خبردار کوئی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب اس پر غسل واجب ہو. سنو جملے, میرے آقا فرماتے ہیں کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت, ہاں میں داخل ہو سکتا ہوں, علی داخل ہو سکتا ہے, پاک زہرا داخل ہو سکتی ہے, پاک حسن داخل ہو سکتا ہے, پاک حسین داخل ہو. اوے مان لے, اے اور نہیں تے باقی ہو گیا. حدیث دے رہا ہوں, جب یہ اعلان ہو گیا تو حدیث کہتی کہ چھ گوئیاں ہوئی. چھ گوئیاں کیا ہونی تھی کہ یہی کہ ساڑھے دروازے بند ہو گئے کہ پاک زہرا کا کھلا رکھا علی کا, یہی ہونی تھی نا. جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی, میرے آقا پھر منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. میرے آقا نے فرمایا علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے,
بات یہ ہے اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پر ایف بٹ کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ اللہ نے تمہارا